کی اچھال ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے عطائل کی وراثت ہے کرم من کی وراثت ہے عطائل کی وراثت ہے صلوات پڑھے محمد والے یہ رات خاتمہ کی یہ دن کے نور یہ رات خاتمہ کی یہ دن کے یہ جب چاہے اثر کر دے یہ جب چاہے اثر کر دے ضیاء کی وراثت ہے نبی کے ہیں یہ گھر والے سخائل کی وراثت ہے وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ملائک سے کہ شاہ صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت آل محمد بلند تر صلوات وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ملائک سے کہ شاہد ہیں ملائک سے کہ شاہد ہیں حیائل کی وراثت ہے کرم من کی وراثت ہے عطائل کی وراثت ہے
صلوات پڑھے محمد والے تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ حسین کربلا کی شان ہے حسین کربلا کی شان ہے درس کربلا ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ دشمن بطول قبر میں دشمن بطول قبر میں دیکھ لیں گے کیا ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ صلوات درود پڑھے محمد والے مجھے قبلہ بنایا ہے علی نے 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 مجھے آ کر بسایا ہے علی نے مجھے قبلہ بنایا ہے علی نے مجھے قبلہ بنایا ہے علی نے بتوں کا عشق کرتا تھا مسلسل بتوں کا عشق کرتا تھا مسلسل وہ قبضہ کو چھڑایا ہے علی نے وہ قبضہ کو چھڑایا ہے علی نے صلوات پڑھے محمد والے یہاں تشریف لا کر ترائیوں یہاں تشریف لا کر ترائیوں
جبینوں کو جھکایا ہے علی نے، جبینوں کو جھکایا ہے علی نے، بڑے خوش بات ہیں سارے یہ مومن، بڑے خوش بات ہیں سارے یہ مومن، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ صلوات پڑھے محمد قصیدے مرتضیٰ کے پڑھ رہا ہوں، قصیدے مرتضیٰ کے پڑھ رہا ہوں، مجھے ذاکر بنایا ہے علی نے، مجھے ذاکر بنایا ہے علی نے، مجھے آ کر بسایا ہے۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام مولانا سجاد حسین قمی ذکر فضائل و محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد قبلہ ذکیر حسین خان صاحب۔ عظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ اور یہ دیگر سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی۔ صلوات اللہ صلی خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بھائی ضمیر حسین کے والدین اور بھائی رشیدہ من جملہ مرحومین، انہاں سارے سے ایک سورہ فاتحہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتبادات الجبابرة لحبته وانقاد كل عديم لعظمته اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي المدني القرشي الأبتهي الطعامي السيد البهي والسراج المضيء والقوقب الدري والصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا قائد آل محمد روحي وأرواحنا لمقدم الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات خالق لم یزل ولا یزال کا شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بڑھ کر اللہ کا شکر یہ ہے ہمیں مسلمان بنایا اور اس سے بڑھ کر شکر الہی یہ ہے کہ ہمارے قلوب و اذہان میں ولایت کے اہل بیت کا نور منور کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اس لیے کہ انسان کا جو عقیدہ ہے، جو محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے جب تک اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ اہل بیت کی اطاعت جو ہے وہ لازمی چیز ہے۔ ویسے ثواب ہے کہ من زارا قبر حسین علیہ السلام، کہ جو بھی مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے، غفر اللہ ذنبہ ما تقدم و تأخر، تو اس کے اللہ گناہ جو ہے جو پہلے کیے ہیں وہ بھی اور جو بعد میں ہوں گے وہ بھی بخش دے گا۔ لیکن معصوم سے کسی نے پوچھا مولا کیا یہی حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ من عارف حقہ، اور جو زیارت کرتا ہے ہمارے حق کی
امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا کہ مولا کہ آپ کے حق کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مفترض اللہ طاعتہ، ہمارے حق کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کریں. یعنی صرف زیارت کر لینا کافی نہیں ہے، عقیدت دل میں رکھ لینا کافی نہیں ہے، یا زیارت انسان کر لے اور معرفت نہ ہو اسے یہ اجر و ثواب نہیں ملتا کہ اس کے پہلے اور آخری گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، بلکہ یہ اجر ثواب اسے ملتا ہے کہ جو حق کی معرفت رکھتا ہے. اس لیے کہ معرفت امام کو ہونا ضروری ہے کہ جب مولا کی خدمت میں ایک خراسانی آیا، عرض کی کہ مولا کہ ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ قیام فرمائیں. تو مولا نے فرمایا کہ اس تندور میں چھلانگ لگاؤ. تو کہنے لگا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے. ادھر ہارون مکی آتا ہے، مولا نے فرمایا اے ہارون جی مولا کہ اس جلتے ہوئے تندور کے اندر چھلانگ لگا دو. صرف اتنا کہا، مولا جوتے اتار کر یا جوتے سمیت لگا دو. اس نے فوراً چھلانگ لگا دی. اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے کبھی بھی وہ ہلاکت میں نہیں ڈالتا. اب یہ حیران اور پریشان تھا کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنا، یہ کوئلہ ہو گیا ہوگا. بل اگر جب دیکھا جاتا ہے تو وہی آگ اس کے لیے گلدار بن چکی. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا عمار اگر رأیت علیًا یمشی فی واد والناس کلهم علی واد آخر، کہ حضرت عمار اگر تو دیکھتا ہے کہ لوگ ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور علی ولی طلحہ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اذهب مع علی کے تو علی ولی کے ساتھ چلنا. کیوں؟ اس لیے لا يدخلك في الضلالہ ولا يخرجك من الہدایہ. اس لیے کہ علی ولی کبھی بھی تمہیں گمراہی میں داخل نہیں کریں گے اور ہدایت سے نکالیں گے نہیں. یہ کہ امام ہوتا ہی وہی ہے کہ جو گمراہی میں داخل نہیں کرتا بلکہ ہدایت دینے والے، اسے امام کہا جاتا ہے. اور یہ ائمہ، یہ امام ہے جن کا یہ عظمت اور یہ مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اطاعت یہ ضروری ہے، ائمہ کی اطاعت لازمی ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے وہ امام عطا فرمایا ہے کہ جو فضائل و کمالات کے نقطہ عروج پر فائز ہے، کہ جو اتنی بلندیوں پر ہے فضائل و کمالات میں کہ ماہ پروی کی بلندیاں بھی آپ کی راہ میں ڈرتے راہ ہو کر رہ جاتی. ایسا امام نصیب ہوا ہے ہمیں کہ جو مملکت اسلامیہ کے منصب خلافت پر فائز ہونے کے باوجود بھی پیوند زدہ لباس پہننے سے آر محسوس نہیں فرماتے. ایسا امام کہ جو اپنے نالے کی خود اصلاح فرماتے تھے. ایسا امام نصیب ہوا ہے ہمیں کہ ایسا امام ہمیں نصیب ہوا ہے کہ جو دن محنت مشقت اور حق کے جادہ پہ گامزن رہتے اور رات کی تاریکی میں زمزمہ الہی نالہ و فریاد کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں گریا کرتے. ایسا امام نصیب ہوا ہے، خوش قسمت ہے ہمیں کہ ایسا امام ہمیں نصیب ہوا ہے کہ جب بھی ان کے مقابلے میں بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلاور، بڑے بڑے شجاعان عرب آتے اور ان کے مقابلہ میں مولا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سینہ سکر ہو جاتے اور ان کے غرور اور تنتنا کو خاک میں ملا دیتے. اور واقعاً اتنے ہمارے مولا کے فضائل ہیں کہ دشمنوں نے بغض اور
لیکن جب یہ منظر ختم ہو جاتا ہے تو مولا کے اتنے فضائل ہیں کہ کائنات میں سمائے نہیں جاتے۔ ایسا امام ہمیں نصیب ہوا ہے کہ لوگوں کو، حکمرانوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، لیکن ہمارا امام وہ ہے کہ قتل علی ابن ابی طالب بشدت عدلہ، ہمارا امام وہ ہے کہ جسے ظلم کی وجہ سے نہیں، شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ عدل الہی قائم کرنے کے لیے مولا کو شہید کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب زرارہ سے پوچھا امیر شام نے تو مولا صفلی علی جن صفات بیان کرو تو فرمایا تھا کہ اے امیر شام کہ میرا امام ایسا ہے کہ لا یخاف ضعیف من جورہ ولا یدم القوی فی میلہ، میرا امام وہ ہے کہ جس کے دور اقتدار میں جو کمزور اور ناتوان بے خوف تھا اور ظالم بے خوف تھا۔ سمجھ آیا کہ لا یخاف الضعیف من جورہ، کہ ہمارے امام کے اقتدار کے وقت جو کمزور لوگ تھے وہ بے خوف تھے۔ کیوں بے خوف تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ مولا علی جیسا عادل امام کی حکومت ہے، ہم پہ ظلم کر نہیں سکتا، اور ظالم پہ خوف اس لیے ہوتا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ علی ولی کی حکومت ہے، ہم کسی پہ ظلم کر نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ماننے والا سیاہ فام جب مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس سے چوری سرزد ہو جاتی ہے، اور مولا نے جب پوچھا کہ کیا لازم ہو جاتی ہے تو مولا نے اپنے ہی ماننے والے کو، سیاہ فام کو جو اکثر علی علی کرتا تھا، جب اس کا جرم ثابت ہو گیا مولا نے حد جاری کر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہا تھا کوفہ کے ایک چوک میں، اور وہاں پہ ابن قواد خارجی نے جب یہ منظر دیکھا کہ اب بہترین موقع ہے، کوہ گرم ہے، بڑا علی علی کرتا تھا، آج علی ہی نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے، مولا ہی نہیں اس کا خون بہایا ہے، تجاوز عرفانہ کرتا ہے، یہ آپ کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، یہ آپ کا خون کس نے بہایا ہے، یہ آپ کا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، کہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلے تو بڑا علی علی کرتا تھا، اب ہاتھ کٹا کر اپنے مولا کے فضائل نہیں پڑے گا، لیکن وہ سیاہ فام کیا کہتا ہے، فرماتا ہے کہ قد قطع یمینی امیر المومنین وہو امام المسلمین وہو قائد غر المحجلین هو یاسوب الدین الناطق بالصداق زکی للزکاة الحادی للرشاد خطر الرسول زوج البطول علی ابن ابی طالب نے یہ میرا ہاتھ کاٹ کر میرے اوپر احسان کیا ہے کہ دنیا میں سزا دے کر آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لیا ہے۔ جب ہاتھ کٹا کر بھی علی کا مولا ہی کے فضائل پڑھ رہا تھا تو اسی مقام سے امام حسن مجتبیٰ کا گزر ہوتا ہے، بابا کی خدمت میں عرض کی کہ بابا جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ تو چوک میں کھڑے ہو کر آپ ہی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا اسے بلایا جائے، جب بلایا جاتا ہے مولا نے فرمایا کہ آپ کا کٹا ہوا ہاتھ کہاں ہے؟ اس نے اپنے رومال سے وہ گلیاں نکالی اور کٹے ہوئے مقام پہ رکھی، ادھر مولا علی ولی نے دست ولایت پھیرا، کٹا ہوا ہاتھ اس کا
کہ جب بھائی آتا ہے جناب عقیل اور چراغ کے آپ کی اور میری گفتگو ذاتی ہے، اور اس چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال ہے۔ ایسا عادل امام جو ایک تیل بیت المال کا بھی جلانا گوارا نہیں فرماتا، ایسا عادل امام ہے، ایسا عادل امام ہے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ باقی حکمرانوں کو قتل کیا گیا ان کے ظلم کی وجہ سے، قتل علی بن ابی طالب نے شدت عدلہ، اور ہمارے مولا کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ اور یہ وہی مولا ہے کہ جس کے فضائل و کمال اس قدر زیادہ ہے کہ جب جناب سلمان فارسی نے بہت ساری چمٹیوں کو دیکھا اور کہا کہ الحمدللہ شکر ہے اس ذات کی کہ جو ان کی تعداد سے واقف ہے۔ مولا نے فرمایا اے سلمان ایسے نہ کہو کہ جو ان کی تعداد سے واقف ہے، شکر ہے اس ذات کا، بلکہ یہ کہو کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جو ان کا خالق ہے، ان کی تعداد سے تو میں علی بن ابی طالب بھی واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہے ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا خطیب منبر سلونی بھی تھے اور یہاں پہ ہاتھ مار کر کہتے تھے خدا کی قسم ھذا علم جمع، یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سلونی سلونی قبل تفقدونی، پوچھو قبل اس کے علی تم میں باقی نہ رہے۔ آؤ مجھ سے پوچھو اہل تورات والے تورات کا جواب، زبور والے زبور کا جواب، قرآن والے پوچھے قرآن کا جواب دوں گا۔ میں علی بن ابی طالب میں سے کون سی آیت ناسخ ہے، منسوخ ہے، مقید ہے، مطلق ہے، عام ہے، خاص ہے، مکی ہے، مدنی ہے، میں علی بن ابی طالب جانتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ بڑا دعویٰ کیا ہے، اب دیکھو کوئی ایسا سوال تلاش کرے کہ جس کی جزیات زیادہ ہوں، اور مولا چونکہ اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، اب دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا مولا اس کا جواب دیتے دیتے جس کی جزیات زیادہ ہوگی اول وقت نماز کا ختم ہو جائے گا، تب بھی ہمیں اعتراض کا موقع ملے گا۔ اگر مولا نے فرما دیا کہ مجھے اول وقت پہ نماز پڑھ لینے دو، بعد میں جواب دیتا ہوں، پھر بھی اعتراض کا موقع مل جائے گا کہ مولا آپ نے تو فرمایا چاہو۔ تو اس مقام پہ انہوں نے ایک اپنے دائیں مشکل سوال تیار کیا کہ اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جزیات ہے، کیا ہے، اصول دین ہے، فروع دین ہے، یہ 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ ادھر فروع دین 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، تولا تبرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ اور مولا ان کے جواب دیتے دیتے اول وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب انہوں نے سوال کو تلاش کرا، اب انتظار میں تھے کہ مولا کل مصلی عبادت پہ تشریف لے آتے ہیں۔ ادھر مولا مصلی عبادت پہ تشریف لے آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو تکبیرۃ الاحرام کے لیے ایسے بلند ہی کیا تھا کہ دوڑ کر آتے ہیں، یا علی مال اسلام، کہ ہمیں جواب دو اسلام کیا ہے۔ مولا کا ہاتھ ادھر ہی تھے، فرمایا کہ الاطاعۃ لامر اللہ والشفقۃ لمخلوق اللہ، کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق خدا سے پیار کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں حضرت کے ساتھ۔ ایسا امام ہمیں نصیب ہوا ہے جو ایسا عادل بھی ہے اور ایسا عالم بھی ہے، اشجع الناس ہے، شجاعت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، علم کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور ایسا عابد امام ہے کہ ایک مرتبہ شہدائے احد کے قبرستان سے بڑی پردرد رونے کی
صدا آ رہی تھی۔ ابو دردہ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اچاٹ ہو گئی، میں اس صدا کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے کیا دیکھا کہ میرے قدموں کی آڑ سے وہ آواز آہستہ ہو گئی۔ جب میں نے جھک کر دیکھا تو میرا مولا علی بلی تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا، ایسے معلوم ہوا کہ دل دھڑکنا بند ہو گیا ہے، نبض خاموش ہو چکی ہے۔ میں دوڑ کر در زہرا پہ آتا ہوں، عرض کی کہ اے بی بی، میں نے علی ولی کی کفیت ایسی دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید روح پرواز کر گئی ہو۔ تو بی بی نے فرمایا کہ اے ابو دردہ، آپ نہیں جانتے، علی ولی ہر روز بارگاہ الہی میں اسی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایسا عابد امام، ایسا عابد امام جو فرماتا ہے کفا بی فخرا ان تکون علی ربی، اے پروردگارا میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَقَفَا بِعِزَّةٍ أَن تَكُونَ لِي عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اے میرے اللہ، جیسے مجھے اللہ چاہیے تھا مل گیا ہے، جیسے تو چاہتا ہے علی کو بھی ایسے ہی بنا۔ ایسا امام کبھی دیکھا ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا جنت کے شوق سے یا جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، اور ایک اصلی تعلیم کے اندر یہی ہے کہ جو فرماتی ہے کہ الہی اے پروردگارا ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک لأعلی العبادہ فعبدتک، اے پروردگارا میں تیری عبادت نہ خوف جہنم سے کرتا ہوں نہ شوق جنت سے کرتا ہوں، تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تیری ذات لائق عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی مولا سے پوچھا جاتا ہے مولا اگر آپ کو مسجد اور جنت میں بیٹھنے کا اگر اختیار دے دیا جائے تو کسے زیادہ پسند فرمائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے کو زیادہ پسند ہوں، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنا جو ہے اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، معرفت سے اطاعت جو ہے وہ کیا بڑھتی ہے، اس لیے کہ معرفت سے اطاعت بڑھتی ہے، اور ایسے صاحب معرفت ہی چاہیے مولا کو کہ جو اطاعت بھی کرتے ہوں کہ جب ایک مرتبہ حضرت ابو ذر آتے ہیں نا اور مولا کی گردن میں جب انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا آ کر سختی سے کہتے ہیں کہ اے سلیمان آپ کھڑے دیکھ رہے ہو مولا کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ذر نے اپنی تلوار نکالی۔ جناب سلیمان نے فرمایا کہ اے ابو ذر آپ نہیں دیکھ رہے کہ جب میرے مولا کا ہاتھ دستِ تلوار پہ نہیں آیا تو میں اپنے مولا سے جلو افتادہ کیسے بنوں؟ اے ابو ذر آپ میں اور مجھ میں بس یہی فرق ہے کہ آپ جذبات کے اسیر ہیں اور میں مولا کی اطاعت کا اسیر ہوں۔ مولا نے بھی یہی فرمایا تھا، اللہ کے ساتھ ایسے عشق تھا کہ مسجد اور جنت میں تو فرمایا تھا مسجد میں، کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں بیٹھنے سے علی کی ذات خوش ہوگی، لیکن مسجد میں بیٹھنے سے علی کا رب خوش ہوگا۔ علی کو ہر وہ کام پسند ہے کہ جس سے علی کا رب خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی انسان حالت نظام میں ہوگا نا تو اعمال مجسم سامنے دکھائی دیتے ہیں، یہ برزخی آنکھ انسان کی کھل جاتی ہے۔ تو ایک شخص جب اس کے اوپر نزاع کی حالت تھی تو وہ کہنے لگا لیتہ بعیدا لیتہ کاملا لیتہ جدیدا، تو اس کی اولاد نے جا کر حضور کی خدمت میں عرض کی
کہ یا رسول اللہ کہ ہمارا بابا وقت نظام یہ کہہ رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کیوں کہہ رہا تھا؟ مولا نے آقا نے فرمایا اس لیے کہ برس کی آنکھ اس کی کھل چکی تھی، اس لیے کہ وقت موت وہ اپنے اعمال کو مجسم دیکھ رہا تھا، اور اس لیے اس نے کہا تھا لیتہ بعیدا، اس لیے کہ گھر سے لے کر مسجد تک کا جب اس نے اجر و ثواب دیکھا تھا کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو بے ساختہ منہ سے نکلا لیتہ بعیدا کہ کاش کہ میرا گھر اس سے بھی زیادہ دور ہوتا اور مجھے اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ حاصل ہو جاتا۔ ایسا عادل امام ہمیں نصیب ہوا ہے جو ہر اعتبار سے فضائل و کمالات کے نقطۂ عروج پر فائز ہے۔ اور بس اداکاروں دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ صاحب کو بھی زحمت نہ دے۔ میں کہتا ہوں کہ مولا حسین کا محرم ختم ہوا، جناب زینب سلام اللہ کا محرم شروع ہوا۔ بڑا فرق تھا جناب زینب عالیہ کے محرم میں اور مولا حسین کے محرم میں۔ جناب عالیہ کی جو کفیت تھی، جب وقت ودا مولا نے ودا کیا نا تو بیویاں بھی خیام کے دروازے تک آتی ہے، لیکن جب مولا حسین نے قدم باہر رکھا نا آزادارو وہی زینب غش کر گئی تھی، لیکن جب زینب کا محرم شروع ہوا آزادارو زینب نے کبھی غش نہیں کیا، وہ اتنی صبر اور حوصلے کا پہاڑ تھی جناب سیدہ کہ جس نے بکھرے ہوئے بچوں کو بھی اکٹھا کیا، جس نے ننگے سر والی خاتون کو بھی سنبھالا دیا، جس نے بیمار سجاد کو بھی جلتے ہوئے خیام سے باہر نکالا، لیکن نماز تہجد کو بھی قضا نہ کیا۔ عزادارو یہ وہی زینب ہے جب 11ویں کا دن چڑھانا عزادارو تو کہا سبت اللہ وجہ کا ابن سعد، اے ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا بنات رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، اشکیہ کو کہہ دو ہم سے دور ہو جائیں، ہم خود سوار ہو جائیں گی۔ بس عزادارو جناب سیدہ نے ایک بی بی کو سوار کیا، بس عزادارو جب تنہا رہ گئی، نظر یمیناً و شمالا، دائیں بھی دیکھا اور بائیں بھی دیکھ کر کہا او کہاں گئے میرے لیے راستہ بنانے والے، او کہاں گئے میرے پیارے میرے لیے محملوں کو تیار کرنے والے، کہاں گئے ابا علی اکبر کہاں چلے گئے۔ بس عزادارو جیسے بھی بی بی سوار ہو جاتی ہے، لیکن یہ بی بی جب مقتل میں پہنچی اجرکم اللہ عزادارو جب یہ مقتل میں پہنچنے کیا دیکھا، جناب سجاد کے چہرے کو دیکھا کہ جناب سجاد کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، بعید نہیں تھا کہ وہ پرواز کر جائے، اور فرمایا کہ یا بقیت اللہ باقی، کہ ہماری آخری نشانی، اے سجاد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مولا رو کر کہتے اے بھپی اماں میں بھی نہ رو تو کون گریہ کرے، ذرا دے دو نہ میرے بابا کے سینے کی پسلیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ بس عزادارو جب یہ بی بی وہاں پہنچتی ہے مقتل میں تو عزادارو بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کی ننگی پشت سے گرا لی، بھائی بھی گرے تھے نا، مولا حسین کی زخموں سے جھوٹ گرے، حضرت عباس بھی زینے زرجنا سے زمین پہ آئے تھے بن بازوں کے، لیکن وہ مرد تھے، وہ سوار ہونا بھی جانتے تھے اترنا بھی جانتے تھے۔ عزادار زینب تھی جو چلنا بھی نہیں جانتی تھی، ہاتھ پسے پشت باندھے ہوئے تھے، اب کس طرح زمین پہ آتی ہے، منہ کے بل زمین پہ آتی ہے،
بس عزادارو اپنے بھائی کے مقتل کی طرف جب جاتی ہے کیا دیکھا، پہلے طواف کرنا شروع کر دیا کہ میرے بھائی کے سر کس طرف ہے، پانتی کس طرف ہے۔ بس عزادارو پھر ایسے بیٹھی جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کر اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، پہچانا نہیں جاتا۔ عزادار میں پوچھتا ہوں اپنی بہنوں سے، ذرا بتاؤ کہ جو بھی بھائی چاہے سال کے بعد بھی آئے وہ اپنے بھائی کو پہچان لیتی ہے بہنیں، لیکن نہ معلوم عاشور کے دن بھائی گیا کہ عربی کو بہن پہچان نہیں رہی تھی۔ اس طرح زانوں کے بل بیٹھ کر کہتی ہے انت اخی، کیا میرا ماں جایا حسین تو ہے، انت ابن امی، اے میرے علی کا بیٹا حسین تو ہے، اگر حسین تو ہے بہن آئی ہے۔ بس عزادارو پھر مدینے کی طرف رخ مڑ جاتا ہے، کہا وا محمدہ صلی علیہ ملیکۃ السماء، اے نانا تجھ پہ تو آسمانی فرشتے درود پڑھتے ہیں، آدھا حسین مرمل بالدماء، اے نانا تیرا حسین ہے جو خاک و خون میں غلطہ ہو چکا ہے، آدھا حسین مقطع الاعضاء، یہ وہ حسین ہے جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آدھا حسین مسلوب العمامۃ والرداء، یہ وہ حسین ہے جس کے تن سے لباس بھی اتار لیا گیا۔ بس عزادارو پھر بی بی نے یہ اسے کٹے ہوئے گلے کے اوپر بوسہ دے کر کہا کہ امیر حسین یہ ماں زہرا کا بوسہ ہے، یہ نانا کا بوسہ ہے۔ پھر پوچھا اے راس اللہ، اے میرا امیر حسین تیرا سر کہاں گیا ہے؟ اور کٹے ہوئے گردن سے آواز آتی ہے اے نرداؤ کے، اے میری بہن تیری چادر کہاں گئی ہے؟ بس عزادار آخری جملہ ہے کہ وہی زینب تھی جسے تربیت دی تھی مولا علی نے جب کوفہ کی شاہی کوفہ میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ اے میری بیٹی یہ کوفے کا صدر بازار ہے، یہ کوفے کا بڑا چوک ہے، تو رو کر کہتی ہے کہ بابا یہ بازار اور چوک تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ فرمایا ہو سکتا ہے میری بیٹی کبھی آپ کو بھی ایسی حالت میں آنا پڑے۔ بس عزادارو وہی کوفہ آ گیا، وہی زینب جس کے سر پہ چادر بھی نہ تھی، اپنے بابا کے لہجہ میں جب خطبہ دیا ایک نابینا صحابی دوڑتا ہوا آیا اور کہتا ہے لوگوں معجزہ ہو گیا، علی زندہ ہو گئے، یا علی کا کوئی بیٹا علی کے لہجہ میں خطبہ دے رہا ہے۔ کہا کہ تو خوش قسمت ہے تیری آنکھیں نہیں ہے، نہ یہ علی ہے نہ علی کا بیٹا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور جس کے سر میں چادر نہیں ہے، جس کے ہاتھوں میں رسل ہے۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور خصوصاً حاجی منظور حسین زردر کے والدین مرحومین، دختر مرحومہ، برادران مرحوم زوار غلام حیدر زردر، غلام شبیر حیدر زردر مرحوم کی بلندی درجات کے لیے اور خصوصاً آغا صادق آغا مقصود حسین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد. ذکر پاک کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. مریض مومنین کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. ملت جعفریہ کے بے روزگار جوانوں کے عزت والے روزگار کے لیے بآواز بلند صلوات. جہاں جہاں پر ذکر و فکر حسین کی محفلیں بپا ہیں تمام مزاداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. ہادی دورہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیرا مقلل عیون من عجائب قدرتہ وردع خطرات ہماہم النفوس عن عرفان کنہ صفتہ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ وظاہر لقلوبہم بحجتہ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی آدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثل صلوات. ہمارے دیگر صلوات. کسی بھی فرد کی کسی شخص کی قدر و قیمت کا انحصار اس کے کردار پر ہوتا ہے. کردار جتنا بلند ہوگا وہ شخصیت اتنی بلند ہوگی. کردار جتنا پاکیزہ ہوگا وہ شخصیت اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے. کردار کی پستی انسان کی وقت کو ختم کر دیتی ہے. اللہ نے فطرت بشر میں یہ رکھا ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے. اسی پسند اور ناپسند کو، اسی محبت اور نفرت کو ہماری شریعت محبت کو تولا کہتی ہے، نفرت کو تبرہ کہتی ہے. کردار دونوں ہیں اور خالق قرآن میں کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو راہ دکھا دیا، اب کون ہے جو شکر کرنے والوں کی راہ پہ آج ہم نے نعمت تمام کر دی. نعمت تمام کر دی. نعمت علی کا راستہ اور
یہ دونوں راستے، دونوں کردار قرآن کی روح سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کرداروں کو دیکھ کر فیصلہ کرے، اپنے اختیار سے چلے، چاہے شکر والوں کے راستے پہ، چاہے کفر والوں کے راستے پہ۔ جبر اس نے نہیں کرنا، اس نے سارا اہتمام کر دیا، ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی نازل کر دی، سب ہدایت کا انتظام، اور عقل جیسی حجت انسان کے اندر رکھی۔ یہ جو عقل ہے جس کو ہم کبھی ضمیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، دراصل یہ تیرے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے، ایک جج عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حالت آپ کے سامنے ہے، لیکن جو جج اللہ نے بٹھایا ہے، یہ جو منصف اندر بیٹھا ہے، یہ غلط فیصلہ نہیں دیتا، یہ تو فیصلہ ہمیں ٹھیک بتاتا ہے کہ راہ وہی ہے جو علی کا راستہ ہے۔ یہ درست فیصلہ نہیں، تھوڑی جی بیس یہ منصف درست فیصلہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ کہا، اب ایک طبقہ کہتا ہے ہمیں کرداروں سے غرض ہونی نہیں چاہیے، ہم نہ کسی کردار کو اچھا کہنے کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہم کسی کردار کو برا کہنے کے متحمل ہو سکتے ہیں، ہمیں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ جو فیصلہ کرے گا۔ اگر یہ بات درست ہو تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں گے، لیکن جو طریقہ قرآن نے دیا ہے وہی ہمارے لیے رہنما ہے۔ اللہ کا قرآن میں قابیل کی مذمت کرتا ہے، حابیل کی مدح کرتا ہے۔ کیوں؟ قابیل کا کردار اور ہے، حابیل کا کردار اور ہے۔ اللہ قرآن میں نوح کی تعریف کرتا ہے، بیٹے کی مذمت کرتا ہے۔ کیوں؟ نوح کا کردار اور ہے، بیٹے کا کردار اور ہے۔ اللہ قرآن میں موسیٰ کی مدح کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرعون کی مذمت کرتا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ کا کردار اور ہے، فرعون کا کردار اور ہے۔ اللہ قرآن میں ابراہیم کی تعریف کرتا ہے، نمرود کی مذمت کرتا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم کا کردار اور ہے، نمرود کا کردار اور ہے۔ اللہ قرآن میں محمد مصطفیٰ کی مدح کرتا ہے، ابو جہل کی مذمت کرتا ہے۔ اب تیری مرضی بول یا نہ بول، محمد کا کردار اور ہے، ابو جہل کا کردار اور ہے۔ مکتب اہل البیت بھی قرآن کو دیکھتا ہے، رشتوں کو نہیں دیکھتا۔ دونوں چچا ہے، ابو لہب کا کردار اور ہے، ابو طالب کا کردار اور ابو طالب یہ دو کردار اچھائی کا اور برائی کا، حسینیت کردار ہے حسین ابن علی کا، یزیدیت کردار ہے یزید ابن معاویہ کا، اور یہ دونوں کردار ایکسٹ ہی کردار نہیں ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، اگر حسین کو سمجھنا ہے تو عموماً تاریخ مکمل ذریعہ نہیں حسین کی معرفت کا، تاریخ محدود ہوتی ہے۔ تاریخ جب بتائے گی تو یہ بتائے گی کہ 3 شعبان 4 ہجری کو دنیا میں آئے، 61 ہجری عاشور کو دنیا سے چلے گئے۔ یہ بیچ کے چند سالوں کے واقعات تاریخ بتائے گی، لیکن حسینیت کی حقیقت وہ تاریخ نہیں بتائے گی۔ تاریخ سے ہٹ کر ہمیں حسینیت کو سمجھنا ہے تو یا اللہ کے قرآن سے پوچھنا پڑے گا یا محمد کے فرمان سے پوچھنا پڑے گا۔ اور قرآن حسین کو نفس مطمئنہ سے یاد کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ تو 2 جملے ہیں۔ اگر حقیقت حسینیت
کسی عارف سے، کسی صاحب بصیرت سے پوچھی جائے. اور جب پوچھا گیا علامہ اقبال سے جو عاشق حسین ہے، وہ کہتا ہے حقیقت اپنی ہے ازل سے لے کر ابد تک. ازل سے کیوں؟ جب اللہ نے پہلا کردار خلق کیا، صراط مستقیم کا پہلا کردار وہ آدم ہے. آدم کے مقابل میں باطل کا کردار ہے کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، نفخت فیہ من روحی. اور جب اپنی روح پھونکو تو تم سب سجدے میں گر جانا. ابلیس نے انکار کر دیا. یہ پہلا ٹکراؤ ہے، یہ پہلا ٹکراؤ. انکار کیا. وقت آگے چلا، نوح کا آیا زمانہ. نوح نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف ہدایت دی، قوم نے بھی انکار کیا، بیٹے نے بھی انکار کیا. بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا، بھائی اہل میں سے کار کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اگر نبی کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ جائے وہ نجات پا نہیں سکتا. کوئی کشتی نجات کو چھوڑ دے وہ کیسے نجات پائے گا؟ نمرود نے آتش روشن کی اور اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل محو تماشائے لب بام بھی. عقل بشر تو حیران کھڑی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا عشق خدا ہے جو انسان میں کود رہا ہے. جب جذبہ، سچائی، صداقت، محبت، عشق اپنے اخلاص کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو خالق کہتے ہیں یا نار کھولی برتن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے عاشق کے اوپر. یہ صلہ ہے، یہ خالق کی حمایت ہے کہ میرے عشق میں جو آگ میں کود رہا ہے تو میں تو اللہ کل شیء قدیر ہوں، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں. سلسلہ آگے بڑھا. محمد مصطفیٰ کے دور میں، محمد مصطفیٰ کا دور، عزیزان گرامی قدر، آج دنیا انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. غیروں کی تو بات ہی چھوڑیے، اپنوں میں بھی یہی طرز عمل دکھائی دے رہا ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، مجھ سے پہلے ایک محترم صاحب پڑھ رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ اب شعور آ گیا ہے کہ اگر کوئی علماء کے خلاف چلی جائے گی. میں نے کہا، میں نے عرض کی میرا محترم سامعین اور محترم پڑھنے والے، یہ جو جملہ کہا گیا زبانیں کتی سے کھینچ لی جائیں گی، یہ ہم اپنی قوم کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں. لوگوں کی ہاں ہیں ایسی مذہبی سیاسی جماعتیں جن میں یہ جنونیت اور انتہا پسندی عروج پہ نظر آتی ہے. ذرا ذرا سی بات پر گستاخی کرنے میں لگا کے لوگوں کو زندہ جلایا گیا. اسی پاکستان میں زندہ جلا دیا گیا. یہ سلسلہ مکتب اہل بیت میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ ہمارے سامنے اسوہ کامل نبی کی ذات ہے، اور میرے نبی کو جب طائف میں پتھر لگے کیا کیا نہیں کہا کہ میں نے عرض کی نبیوں کو، آئمہ کو، کیا کیا نہ کہا گیا. جب اللہ کا نبی طائف میں زخمی ہو کر ایک باغ میں درخت کے نیچے آ کر بیٹھا، زخمی حالت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک لہو ہے. اللہ کا نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے آ کے عرض کی اے محمد مصطفیٰ، اے حبیب کبریا، اگر حکم دے تو میں ایک پر مار کر طائف کی وادی کو تباہ کر دو. محمد مصطفیٰ نے نہیں کہا کہ ہم زبانیں کتی سے کھینچ لیں گے، بلکہ اللہ کے حبیب نے کہا نہیں جبرائیل، اگر پر مار کر تباہ کرنا تھا تو مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کس لیے؟ نہیں، اللہ
اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کی ہدایت کی طلبگار ہیں۔ عالم دین اور خطیب کا منصب ہدایت دینا ہوتا ہے اور سامعین کا مقصد ہدایت لینا ہوتا ہے۔ آج ذرا ہمارا یہ سلسلہ ہدایت کا دے تو جملے تاکہ میں کہنا چاہوں گا، درد دل ہے میرا، ایک ریس لگی ہوئی ہے میری قوم میں جو اعلیٰ ترین افراد ہیں۔ اعلیٰ ترین افراد وہ ہوتے ہیں جو انجمن کا حصہ ہوتے ہیں، جو اہل فکر اور نظر ہوتے ہیں، جو زمانے کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے حسین کے ذکر جیسی نعمت عطا کی ہے اور ہم نے اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ مقصد ہمارا وہی ہونا چاہیے جو حسین ابن علی کا مقصد ہے۔ ایسے ہی ہے نا، حقیقت ہے کہ ہمارا مقصد وہی ہونا چاہیے جو حسین ابن علی کا تھا۔ یہاں پر ریس لگی ہوئی ہے کہ کس کا آستانہ کامیاب، کس کا مجمع زیادہ، کدھر بابا زیادہ، کدھر رش لوگوں کا زیادہ، کدھر پڑھنے والا کتنا مہنگا بلایا گیا، کتنا زیادہ کوئی بڑا مسائل تھا۔ مسائل ہی تو ہماری زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، لیکن مقصد حسین مصیبت نہیں۔ حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے ماننے والے قیامت تک کے لیے مجھ پر ماتم کرے، گریہ کرے، نہیں۔ مقصد حسین یہ ہے کہ مجھ پر عزاداری کر کے میرے ہدف پر پہنچن۔ مقصد حسین عزاداری حسین بپا کر کے اس مقصد کی طرف بڑھے جو حسین کا مقصد ہے، اور حسین کا مقصد کوئی بڑا ہی اعلیٰ ہے جس کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی، جس کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ وہ مقصد حسین یہ ہے کہ جس پر حسین اپنی جان بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کٹوا بھی دے رہے ہیں، وہ مقصد حسین کوئی اور نہیں، بس اللہ کے دین کی بقا ہے کہ اللہ کا دین وہ باقی رہے اور لوگوں پہ نافذ رہے، جبکہ ہم فرش ادا سے دین کم، ہماری کامیابی کے معیار کچھ اور ہیں، آل محمد کے نزدیک کچھ اور ہے۔ میں خود کو بڑا خطیب سمجھوں، میں خود کو بڑا ذاکر سمجھوں، میں خود کو بڑا اہل مارکیٹ سمجھوں، میرے محترم ایک لسٹ تو بناتا ہے کہ فلاں میرے مسائل ہے، فلاں شہنشاہ خطابت ہے، ایک لسٹ امام زمانہ بناتے ہیں اور اس میں کانٹے بھی لگتے ہیں، اور نہیں معلوم کہ لاکھوں کے مجمع میں پڑھنے والا خطیب نام پہ کانٹا، اور سندھ کے دھر کے علاقے میں ایک جھگی کے اوپر عباس کا پرچم لگا کر اپنی امام بارگاہ بنا کر سامنے 8 مزدور بٹھا کر عالم دین سے مجلس پڑھوا رہا ہو سکتا ہے امام زمانہ کی لسٹ میں یہ عظیم اور کامیاب مجلس ہو۔ مجلس کا معیار مجمع نہیں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا اپنی فکروں کو بیدار کیجیے، تھوڑا سا اپنے اندر شعور اور آگاہی کی طرف قدم بڑھائیے۔ آپ نے یہ امانت اپنی نسلوں کو دینی ہے۔ میرا محترم سامعین، جب 61 ہجری کا میں عرض کر رہا تھا دو کردار، حسینیت اور یزیدیت۔ حسینیت کا کردار وہ تنہا حسین کا کردار نہیں ہے، بلکہ سلسلہ انبیاء کا کردار ہے۔ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اے آدم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے موسیٰ
کلیم خدا کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر ہمارا سلام۔ عزیزان گرامی، یہ کہا یہ وراثت ہے، اور وراثت میں حسین نے کچھ پایا۔ ادھر یزید ہے، وہ بھی اکیلا نہیں، اس کے پیچھے بھی ایک طویل وراثت کھڑی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وراثت ابلیس کی، پھر نمرود کی، پھر قارون کی، پھر فرعون کی، پھر شداد کی، پھر ابو جہل اور ابو سفیان کی، یہ ساری وراثتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ اور در حقیقت یہ وراثتیں ادھر والی بھی اور ادھر والی، یہ تو معرکہ کربلا کے ہتھیار ہیں۔ حسین کے خلاف فقط تیر و تلوار و نیزہ استعمال نہیں ہوا، یہ تو چھوٹے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ چھوٹے ہتھیار ہیں۔ حسین کے خلاف جو یزیدیت نے ہتھیار استعمال کیا، سب سے پہلا ہے ہتھیار تکبر جو ابلیس کا ورثہ تھا، دوسرا ہتھیار پیسہ درہم و دینار جو قارون کا ورثہ تھا، تیسرا سرکشی اقتدار کی چاہت جو فرعون کا ورثہ تھا۔ یہ ہتھیار ہیں یزیدیت کے، یہ ہتھیار ہیں یزیدیت کے، اور مفتیوں کے فتوے یہ بڑا ہتھیار تھا فرعون کا، یہ حامان کی وراثت تھی۔ ان ہتھیاروں کے ساتھ یزیدیت 61 ہجری کے کربلا میں وارد ہوئی۔ ادھر سے حسین ابن علی ہے، حسین کے پاس آدم کی وراثت علم کا ہتھیار ہے، نوح کی وراثت کشتی نجات ہے، نوح نے لکڑی کے تختوں سے ایک کشتی نجات بنائی، لیکن جو وارث نوح ہے اس نے لکڑی کی نہیں، 72 کے جگر کے ٹکڑوں سے کشتی نجات بنائی۔ حسینیت کا ہتھیار، حسینیت کا ہتھیار استقامت ہے جو کہ موسیٰ کی وراثت ہے۔ حسینیت کا اگلا ہتھیار بت شکنی ہے جو ابراہیم کی وراثت ہے۔ 2 منٹ فقط روکو گے۔ ابراہیم نے مٹی کا بت توڑا، اور وہ بھی بڑا کمال کیا تھا، شعور کو ٹھوکریں ماری ہے ابراہیم نے۔ جب قوم واپس آئی تو خدا بکھرے پڑے تھے، کہنے لگا ہو نہ ہو یہ اسی جوان کی حرکت ہے۔ ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے، کہا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ جو بڑے کے گردن میں کلہاڑا ہے اس سے پوچھ لو۔ کہنے لگے ابراہیم بھلا بت سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں؟ ابراہیم نے شعور کے دروازے پر دستک دی، فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو بت نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، وہ خالق کس بات کا ہے؟ خالق تو وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابراہیم نے بت توڑے، مٹی کے توڑے، اور تنہائی میں توڑے، اکیلے توڑے، رویا چھپ کے توڑے، لیکن سلسلہ تاریخ جب آگے بڑھا تو ایک اور مجسم نظر آتا ہے، وہ حسین کا بابا علی ابن ابی طالب کعبہ کے سامنے کھڑے صنادید قریش، بتوں کے پجاریوں کے سامنے ان کے خداؤں کے بت توڑے۔ یہ علی کی بت شکنی ہے، لیکن جو وارث ابراہیم وارث علی ہے اس نے بھی بت توڑا ہے، اس نے بھی بت توڑا ہے یزیدیت کا۔ جب ابراہیم نے بت توڑے، بتوں نے پھر سر اٹھایا، جب علی نے بت توڑے، بتوں نے پھر سر اٹھایا۔ یہ بت اقتدار کی خواہش کے بت تھے، یہ ظلم اور استبداد کے بت تھے، یہ خود بغض حیدر کرار کے بت تھے۔ اور یہ تیسرا بت بڑا طاقتور تھا، بغض علی کا۔ بغض علی کا بت سب سے طاقتور تھا، جس کے پیچھے پوری تاریخ تھی، اور کربلا
کے میدان میں جب حسین ابن علی نے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ اس وقت زمین کے سینے پر اگر تمہارے نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا ہے تو میں حسین ابن علی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے میرے بابا کا چچا حمزہ سید الشہداء ہے؟ کہنے لگے جانتے ہیں۔ حسین نے کہا کیا تم نہیں جانتے جعفر طیار جو 2 پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں میرے چچا ہیں؟ جانتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ خاتون جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ وہ میری نانی ہے؟ جانتے ہیں اسے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے متعلق پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ ہاں جانتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے جو اس کے بدلے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا ہے یا حرام خدا کو حلال کیا ہے؟ لشکر اعلیٰ پہ سناتا تھا، کہا اے حسین تو نے سب سچ کہا لیکن تجھے قتل ضرور کریں گے۔ کیوں؟ بغضاً لأبیک، تیرے باپ علی سے بغض ہے، تیرے بابا علی سے بغض ہے۔ یعنی بغض علی کا بت بھی یزیدیت میں طاقتور ترین ہے۔ 61 ہجری میں حسین نے جو بت توڑے اس سے پہلے سر اٹھاتے رہے، علی کے بعد بھی بت سر اٹھاتے رہے، لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں یزیدیت نے جب کہا کہ بیعت کرو کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہ کرے گا، حسین نے تو ٹھوکر لگائی اور اس یزیدیت کے بت کو پاش پاش کر دیا۔ اور جب حسین نے اس بت کو مٹی میں ملایا تو پھر قیامت تک کے لیے یہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ اب قیامت تک کے لیے شکر کرنے والوں کا راستہ سامنے آ گیا، کفر کرنے والوں کا سامنے آ گیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ دکھا دی اور یہ راہ یقیناً راہ کربلا ہے، یہ راہ کربلا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو طویل ہو سکتی ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ کربلا اور کربلا کا معرکہ، جتنے بھی دنیا میں بشر آئے ہیں یا قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے، کسی بھی قوم کا کوئی فرد ہے جب بھی اس کے سامنے ذکر حسین ہوگا اس کا دل پکار پکار کے کہے گا کہ حسین حق پہ تھا، حق پہ ہے، یزید باطل پہ تھا، باطل پہ ہے۔ یعنی انسانی ہمدردی ہمیشہ امام علی مقام کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے میرے جوان دیکھ رہے ہیں، اور اس سال کا عاشور 2023 کا میں جس روڈ پہ چلا میں نے دیکھا مسلک دیوبند ہے، مسلک اہل حدیث ہے، مسلک بریلوی ہے، لیکن ان مسلک کے جوان کھڑے ہیں روڈوں کے اوپر علم عباس کا لگا کر سبیل حسین سجائے اور حسین کو خراج عقیدت پیش کر رہے، باوجود ملاؤں کے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہ جائے کوئی، نہ کرے کوئی ذکر حسین، فتوے دیے اپنی اپنی مسجدوں میں، ہماری امن کمیٹی کے اجلاسوں میں محبت بھائی چارے کے دعوے، لیکن اپنی مسجدوں میں جوانوں کو کہتے ہیں کالے کپڑے نہ پہننا، جلوس میں نہ جانا، ذکر حسین میں نہ جانا، لیکن یہ حسین کی شہادت کی عظمت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مسلمان تو کیا، میں نے سکھوں کو دیکھا ہے سبیل حسین لگائے ہوئے، ننکانہ صاحب میں ٹیکسلا سکھ سبیل لگائے کھڑے ہیں، ہندو سبیل لگائے کھڑے ہیں، اور اقوام عالم حسین حسین کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ بڑا بابصیرت ہوتا ہے۔ جوش ملی آبادی نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزوں، کربلا کی جنگ میں بڑا ظلم ہوا آل محمد کے ساتھ۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، بات قتل حسین پہ رک جاتی تو کبھی کوئی ماتمی جلوس نہ ہوتا، کوئی فرش ادا نہ ہوتی، لیکن کربلا میں قتل حسین کے بعد منحوس آواز گونجی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ حسین کو قتل کر دیا تھا، رک جاتے، لاشوں پہ گھوڑے نہ دوڑاتے، لاشیں پامال کر لیے تھے، بناتے پیغمبر کو نہ لوٹتے۔ عزیزوں، یہ انسان نما حیوان۔ جب حسین کا لاشا پامال ہو چکا، جناب فاطمہ بنت الحسین دختر حسین کہتی ہے، میں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی مقتل میں بکھرے ہوئے لاشوں کو جو کہ پامال کیے جا رہے تھے، اور یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بعد ہمیں قتل کریں گے یا قیدی بنائیں گے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں میں نے لشکر کو خیام کی طرف بڑھتے دیکھا۔ لشکر قریب آیا اور لوٹنا شروع کیا، بیویوں کے سروں سے چادریں لوٹی، گوشوارے لوٹے، بچے حسین کے بکھرتے گئے مقتل میں۔ عزاداروں بی فرماتی ہے، میں نے کمینے کو دیکھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا، میں اس کے خوف سے بھاگی، وہ میرے پیچھے نیزہ لے کے بھاگا، میں آگے دوڑ رہی تھی، کمینے نے پشت میں نیزہ مارا، میں لوگ کے مدفع کے کربلا پہ آئی۔ اجرکم اللہ، حسین کی بیٹی کی پشت میں نیزہ مارا، بی بی خاک پہ گری، فرماتی ہے کمینہ آگے بڑھا، میرے کانوں سے گوشوارے چھینے، جب یہ ظلم کیا میں بے ہوش ہو گئی۔ بی بی کہتی ہے کچھ دیر کے بعد جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا میرے سر سے بھی خون بہ رہا تھا، میرے کانوں میں سے خون بہ رہا تھا، میرا سر پھوپھی زینب کی گود میں تھا اور کہہ رہی تھی کبرا اٹھو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں حلی من خرقہ، کوئی ایک چادر کا ٹکڑا جس سے میں اپنا سر ڈھانپ لوں۔ بی بی نے کہا امتوں کے مسلے کے، اور میری بیٹی میں بھی تیری طرح ہو چکی ہوں، تیری پھوپھیوں کی چادریں لٹ چکی ہے۔ عزاداروں، کربلا میں کمینوں نے لوٹا ہے، اور کیا مصیبتیں کم ہیں کہ لوٹنے کے بعد کمینوں نے خیموں کو آگ لگائی، بناتے پیغمبر کبھی ایک خیمے میں کبھی دوسرے خیمے میں، جب چاروں طرف سے آگ لگی، امیر ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک بلند قامت مستور کو دیکھا جو ایک جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے، کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کو ملتی ہے، شدت آگ کی ہاتھوں کو جلا رہی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی خیمے جل رہے ہیں، تیری کوئی قیمتی چیز رہ گئی؟ رو کے کہتی ہے میرا بیمار بھتیجا چلتے ہوئے خیمے میں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا زینب اولیاء نے پشت پر سید سجاد کو اٹھایا ہوا باہر لے آئی۔ عزیزوں، کربلا میں کون سا ظلم نہیں ہوا جب شام غریبہ چھا گئی۔ عزاداروں، سعید بن مسیب امام سجاد کا صحابی ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ کربلا کے 1 سال کے بعد ہم کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جو خلاف کعبہ کو پکڑ کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے کعبہ اور اے کعبہ کے رب، مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، میرا گناہ بڑا ہے، اگر روئے زمین کی تمام مخلوق میری سفارش کرے تو تب بھی مجھے معافی نہیں ملے گی۔ ہم قریب گئے، دیکھا اس شخص کا چہرہ رات کی طرح تاریک سیاہ تھا، دونوں ہاتھ شل تھے۔ ہم نے پوچھا شخص اگر تو ابلیس بھی ہوتا تو تب بھی تجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، میرا گناہ بڑا ہے۔ ہم نے اصرار کیا، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ کمینہ کہتا ہے میں حسین کا ساروان تھا، اونٹوں کا ساروان، جب حسین چلا ہے مدینے سے
مکہ، مکہ سے کربلا، میں ساتھ ساتھ تھا۔ آقا حسین کی کمر بند میں کمر بند تھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میری نظریں اس پہ لگی ہوئی تھی کہ کاش یہ مجھے مل جاتا۔ عزیزوں، ایک روایت میں پڑھا ہے امام حسین نے اسے کہا تھا کہ میرے لباس میں اگر کچھ اچھا لگتا ہے تو مانگ لے۔ کہا نہیں نہ، کہا امام نے دوسری مرتبہ کہا جو کچھ چاہیے ابھی مجھ سے لے لے، میرے قتل کے بعد میری لاش کو نہ لوٹنا۔ کبھی نہ کہتے آقا کیسی بات کر رہے ہیں، آ گئی کربلا، مارے گئے حسین، شام غریبہ آئی۔ یہ کبھی نہ کہتے میرے دل میں شقاوت پیدا ہوئی، وہی کمر بند میری نگاہوں کے سامنے گھوما۔ میں مقتل میں گیا، میں گیا حسین کے لاشے پر، دیکھا حسین کا سر تن سے جڑا تھا، لباس اوپر کا اترا ہوا تھا لیکن کمر بند موجود تھا۔ جب میں کمر بند کے قریب گیا میں نے دیکھا کئی گرہیں لگی ہوئی تھی، کئی گانٹھیں لگی ہوئی تھی۔ کمینے نے کہا میں نے کوشش کی کہ کھولوں لیکن وہ گرہیں بڑی مضبوط لگی ہوئی تھی۔ ادھر کمینے نے ہاتھ آگے بڑھا، ادھر غریب حسین کا دایا ہاتھ اٹھا، آیا کمر بند کے اوپر۔ کمینہ کہتا ہے میں نے کوشش کی حسین کا سر ہاتھ ہٹاؤ لیکن نہیں ہٹا۔ عزیزاں، یہ کمینہ اٹھا، مقتل میں گیا، ایک ٹوٹی تلوار کا ٹکڑا اٹھایا، آ کر حسین کا دایا ہاتھ کاٹا، پھر کمر بند کھولنا چاہا۔ صاحب مصائب آل محمد آیت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں جب دوسری مرتبہ کوشش کی، غریب کا بایاں ہاتھ اٹھا، پھر کمر بند کو پکڑ لیا۔ کمینہ کہتے میں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹا، جب پھر کمر بند کھولنا چاہا، کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، کوئی نور کی عماریاں اتری، کوئی نور کی عماریاں اتری جن کے ساتھ ملائکہ کا اتنا رش تھا کہ کربلا کا میدان بھر گیا۔ یہ کوئی اور نہیں، ایک اللہ کے رسول تھے، ایک بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا تھی، علی اور حسن و حسین تھے۔ عزادارو، کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بی بی روتی ہوئی آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بریا قتلوں کا ظلم و عدوانا، اور میرا لال تجھے ظالموں نے ظلم کے ساتھ قتل کیا اور پیاسا قتل کیا، ما عرفو کا حق کا، تیرے حق کی معرفت نہیں کی۔ وہ بی بی روتی بھی جاتی ہے۔ عزادارو، بیٹھ کرتی ہوئی قریب آئی حسین کے لاشے پر۔ حسین نے کہا نانا میرے ہاتھ کاٹے گئے اور کاٹنے والا بھی موجود ہے۔ وہ کمینہ کہتے ہیں پیغمبر میری طرف بڑھے، میں لاشوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا خدا تیرا چہرہ سیاہ کرے، خدا تیرے ہاتھوں کو شل کرے۔ بس پیغمبر کی دعا تھی، چہرہ شل، ہاتھ شل ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ عزادارو، یہ کمینہ کہتا ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی پیغمبر کو مدینہ کے بازار میں یہی واقعہ سنایا۔ ظلم کی داستان سن کر جابر روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا، لاش کھا گیا۔ میں کہوں گا جابر تو نے فقط سنا تھا، برداشت نہ کر سکا۔ قربان جاؤں والی کی بیٹی زینب پر، سید سجاد پر، جنہوں نے کربلا آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا انہم منقلبون ینقلبون۔ کریم اللہ ہمارا کلیل سے ذکر اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ مومنین کے آنسو میرا اللہ بارگاہ جناب سیدہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرما۔ کریم اللہ بحق ربیت اطہار حاجی منظور حسین زرگر، جناب محترم ضمیر حسین زرگر، ان کی صفحہ عذاب میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ بحق ربیت اطہار ان کے والدین مرحوم ہیں، حاجی صاحب کی دختر مرحومہ کی درجات بلند فرما، بھائیوں کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک خالق ان کے رزق کی حلال میں اضافہ فرما۔ میرا مالک خالق جتنے حاضرین بیٹھے جو حاجات رکھتے ہیں پوری فرما۔ میرا اللہ مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ کریم اللہ بحق اہل بیت اطہار آل محمد کے حق کا واسطہ ہے، جو حاجت مند ہیں حاجت روائی فرما۔
مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت والا روزگار عطا فرما، مہربان اہل بیت کو سوائے امیر حسین کی دنیا کا کوئی غم نہ دکھا، امت مسلمہ کو معرفت کربلا عطا فرما، معرفت امام علی مقام عطا فرما، اور اللہ وارث زمانہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما، میرا اللہ بحق اہل بیت اطہار ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین حضرات، کل رات امام بارگاہ قصر زین العابدین میں مجلس سے ادا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت امیر حسین جعفری آپ سرگودا، ذاکر اہل بیت محمد عباس صاحب شاہ اجمل اور ذاکر اہل بیت نجف عباس صاحب خطاب۔ مومنین حضرات، لنگر کا انتظام ہے، تمام مومنین آپ حاضر جائیں۔ مومنین حضرات،